ذرا ہٹکے میں خوش آمدید۔ وسعت اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے۔ افغانستان سے متصل ہمارا علاقہ باجوڑ، وہاں پہ بے چینی بڑھ رہی ہے کہ کیا کوئی فوجی آپریشن ہونے والا ہے۔ وہاں پہ ایک تحصیل میں کرفیو ہے دن کا، اور وہاں سے نقل مکانی کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ تازہ صورتحال کیا ہے، ہم پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان سے بھی روز لاقانونیت کی خبریں آتی ہیں۔ وہاں پہ زیارت سے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کے بیٹے سمیت۔ اس خبر کی بھی ہم اس پہ بھی نظر ڈالیں گے، لیکن پروگرام کا یہ پہلا حصہ غزہ کی صورتحال پہ۔ پچھلے 24 گھنٹے میں عالمی میڈیا میں جو سرخیاں ہیں وہ وہاں پہ الجزیرہ کے 5 صحافیوں کی ٹارگیٹڈ کلنگ کی ہے۔ یہ صحافی الشفا ہسپتال کے باہر ایک کیمپ لگائے ہوئے تھے اور وہاں سے رپورٹنگ کر رہے تھے۔ اسرائیل کو بخوبی پتہ تھا، لیکن ایک رات گئے ایک ڈرون حملے میں اس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا، اور کم از کم 5 اس میں الجزیرہ کے صحافی ہیں۔ کل 7 لوگ صرف وہاں پہ ان کی جانیں گئی ہیں۔ اب اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں غزہ میں روز کی، جن کو ہم کور کرتے ہیں، وہ تعداد تو اب ہم بتانے کے قابل بھی نہیں رہے کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ صحافیوں کو چن چن کے اسرائیل نے وہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے، اور اب تک کہا یہ جا رہا ہے کہ کل 270 صحافی اور میڈیا ورکرز کی جانیں گئی ہیں اسرائیل کے ہاتھوں اس کانفلکٹ میں۔ یہ تعداد اب تک کی جو ہے سب سے بڑی تعداد ہے۔ اتنے صحافی نہ افغانستان کی لڑائی میں مارے گئے، نہ ویتنام میں، نہ دوسری جنگ عظیم میں۔ اسرائیل کو جو امپیونٹی حاصل ہے اس سے وہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جو صحافی جن کو تازہ حملے میں نشانہ بنایا گیا، اس میں جو سب سے نمایاں اور جو سب سے نڈر صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ انس الشریف ہیں۔ ان کی جو آواز ہے، ان کی جو شکل ہے، وہ گھر گھر وہاں پہ کامن ہے، کیونکہ انہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت ہی مؤثر طریقے سے وہاں پہ جو پچھلے 20-22 ماہ میں اسرائیل کرتا آ رہا ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں، تصویر کشی کرتے ہیں۔ پرسنل رسک لے کے، پرسنل سیکریفائسز کے باوجود انہوں نے اس کی رپورٹنگ کی۔ اسرائیل کا الزام یہ تھا کہ ان کا بھی حماس سے تعلق تھا، ان کے میڈیا ونگ سے تعلق تھا۔ الجزیرہ نے آج بیان جاری کیا، اور بہت ساری صحافتی تنظیموں نے، انہوں نے کہا وہ تو ایک صحافی تھا، اس کا حماس سے کوئی تعلق نہیں تھا، بلکہ حالیہ دنوں میں جو ان کی سوشل میڈیا پوسٹ ہیں اس میں انہوں نے حماس کو کرٹیسائز بھی کیا تھا۔ تو تھوڑا سا ان کا ایک خاکہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا کام کیا تھا، وہ کس طرح غزہ میں مسلسل رپورٹنگ کر رہے تھے۔ یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا صحافی اسامہ بن جاوید سے، جو ان کے کام سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انس الشریف ایک نڈر صحافی تھے، اور قربانیوں کے باوجود وہ اپنے کام کو مسلسل انجام دیتے رہے۔ انس الشریف جو ہے وہ غزہ میں بالخصوص شمالی غزہ کا ایک نڈر اور بے باک صحافی تھا۔ انس نے اپنی 28 سالہ زندگی میں زندگی کی تمام صعوبتیں جو برداشت کر سکتا تھا برداشت کی۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی حملوں کے بعد اس کو بارہا اسرائیلی ایجنٹس کی طرف سے وارننگز دی گئیں، اس کو کہا گیا کہ تم اپنا کام بند کر دو، لیکن اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ میں اپنا کام اور یہ حق کا سفر جاری رکھوں گا۔ دنیا کو دکھانا ضروری ہے کہ غزہ میں کیا غضب ڈھایا جا رہا ہے۔ اور اسی کی پاداش میں دسمبر 2023 میں انس کے والد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک وارننگ تھی، اور انس کو پھر فون کر کے کہا گیا تھا کہ تم اپنا کام بند کر دو۔ انس کے اوپر انس کے قریب کئی حملے ہو چکے تھے، اور اسرائیلی حکومت نے اس بار اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس نے الجزیرہ کے اس صحافی کو شہید کر دیا ہے، اور جو کہ جھوٹ کا پرانا تانا بانا ہے جو کہ اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے، اسی طرح کے بوگس قسم کے الزامات انس پر لگائے ہیں جن کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انس نے حماس کے لیڈرز کے کچھ انٹرویو کیے تھے جس کے ساتھ ان کی ایک تصویر تھی، اور اس کو بنیاد بنا کے اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ اس کا حماس سے کوئی تعلق ہے۔ دراصل کہانی یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ شمالی غزہ پہ مکمل قبضہ کر لے، اور بلکہ اپنے پورے غزہ کے خطے پر اپنا قبضہ کر لے۔ تو اس وجہ سے یہ صحافی اس کی نظروں میں بہت سالوں سے کھٹک رہے تھے۔ انس الشریف جیسے لوگ جو دن رات اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا اپنے لوگوں کے احوال سنانے میں،
انس اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے 1.5 سال تقریباً علیحدہ رہا، جب اسرائیل نے نترم کوریڈور قائم کر کے شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے منقطع کر دیا تھا. اور اس 2 بچوں کے باپ نے وہ پوری اپنی زندگی صرف اسی مقصد کے پیچھے لگا دی کہ وہ دنیا کو یہ دکھا سکے. اور آج اگر آپ اس کی جو اپنی ول ہے، جو اس نے اپنا پیغام آخری بھیجا ہے، اس کو بھی پڑھیے تو وہ اس میں بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے جو کر سکتا تھا، جو صعوبتیں برداشت کر سکتا تھا، اپنے لوگوں کے خاطر کی، اور آخر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. یہ وہ ول ہے جو اس نے چند ماہ پہلے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کو اس بات کی قوی امید تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. لیکن انس نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ اپنے خطے کو، اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور ان کی آواز بنا رہے گا. اب سے چند ماہ قبل ایک لائیو براڈ کاسٹ میں الجزیرہ عربی میں جب وہ ایک خاتون کا حال بیان کر رہا تھا کہ وہ اپنے بھوک سے اور غم سے نڈھال ہو کے گر گئی، تو انس ان باتوں کی تاب نہ لا کے رونے لگا. تو غزہ کے لوگ اس کے قریب آئے اور اسے کہا کہ انس اپنی بات جاری رکھو، تم ہماری آواز ہو. اور آج اسرائیل نے غزہ کی وہ آواز بند کر دی ہے. ہاں، یہی پوری دنیا میں اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت جو بات کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ انس شریف سمیت جو لوگ جہاں بحق ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، اور اس میں سینکڑوں لوگ جو ہیں شریک ہوئے. اور جو صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، اس کا ریئیکشن میں پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ غزہ کے المیوں کو دنیا کے سامنے لانے والی چند جو بچ گئی ہیں آوازیں، ان میں سے انس ایک تھا. اور یہ بھی کہا کہ اگر دنیا اسی طرح خاموش رہتی ہے تو میڈیا کے ارکان پھر اسی طرح قتل ہوتے رہیں گے. اچھا، یہ اسامہ نے بات کی کہ جی وہ اسرائیل نے کہا عذر گناہ بدتر از گناہ، جو اسرائیل کا وتیرہ ہے کہ جی وہ حماس کا رکن تھا، ایکٹیو ممبر تھا. اب وہ اس کے بارے میں جس طرح اور سینکڑوں الزامات ہیں، یہ بھی ثبوت کوئی نہ مانگے گا، نہ اسرائیل کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اسرائیلی میڈیا نے، تو مجھے نہیں پتا کس طرح کور کیا ہوگا آج کی خبر کو. جرمن اخبار ہے بلڈ، آپ جرمنی میں رہے ہیں، کیا واس سرکولیشن ہے. اچھا، اس کی ہیڈ لائن بڑی کمال تھی ابھی. وہ یہ ہے کہ صحافی کے بھیس میں دہشت گرد مارا گیا. یہ آپ انہوں نے طے کر لیا. ہاں، مطلب یہ انہوں نے طے کر لیا. اسرائیلی اخبارات نے پتہ نہیں طے کیا یا نہیں، لیکن یہ جرمن اخبار جو بلڈ ہے تو اس نے یہ طے کر لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا صورتحال ہے. اچھا، اسامہ نے بات کی کہ جی خاصا وہ ڈٹا ہوا آدمی تھا. ظاہر 28-29 سال کا آدمی ہے، ایک آئیڈیالزم تو ہوتا ہے نا، ہم سب میں تھا، ہم میں بھی تھا، اب نہیں ہے. تو انس کا ایک صحافی دوست تھا، اس نے اس سے کہا، وہ باہر چلا گیا تھا، کہ یار تو بھی کچھ عرصے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دے، کچھ عرصے کے لیے آ جا باہر، پھر چلا جانا. تو اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ میں غزہ چھوڑنے پہ تیار ہوں اگر آسمان سے بلاوا آ جائے. یہ اس کا جملہ تھا. اچھا، آخری جو پیغام تھا اس نے، اسامہ نے اس کا وصیت نما پیغام کی بھی کا بھی تذکرہ کیا. وہ اس میں نے یہ جو ٹویٹ پھر رات کو اس کی شہادت کے بعد ریلیز ہوا، وہ یہ تھا کہ جب آپ سمجھ لیں، جب آپ یہ پیغام پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل میری آواز کچھ دیر پہلے خاموش کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے. اچھا، آگے لکھتا ہے کہ میں نے ایک دکھ بھری زندگی گزاری، جبالیہ کیمپ میں پیدا ہوا تھا جو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. دکھ بھری زندگی گزاری، پھر بھی کسی بھی دن سچ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹا. اور موت سے کچھ وقت پہلے جو آخری اس کا جو جملہ آیا ہے پوسٹ پہ، وہ یہ تھا کہ بمباری نہیں رک رہی ہے، اسرائیلی جارحیت میں شدت آتی جا رہی ہے.
اس کے بعد یہ آخری جملہ تھا کوئی نہیں ہے. اچھا انس کی کے 2 بچے بہت چھوٹے بچے ہیں. بیٹا چھوٹا ہے، اس سے تھوڑی سی بڑی 4 سال کی ہے بچی، شام اس کا نام ہے، شام الشریف. تو انس کی بڑی لاڈلی تھی، اس نے 16 جون کو اس کا ایک میسج ریکارڈ کیا ملبے کے ڈھیر پہ جہاں اس کا گھر تھا، اور پھر اسے شیئر کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کو آپ دیکھیں کیا کہہ رہی ہے. نزل عطرنا في زبايا يهود تصورنا وتتلوسيكو نزل عيسى أطفال العالم يهود تصفونا تاني بدنا حلب تخلص سنة عيبنا، بدنا قتل وبدنا زاز وبدنا لحمة، بدنا صلب، بدنا كل حاجة. أنا خايفة على بابا من نتصل، إحنا بدنا نعذب كده ناس العالم خلصوا القلب. یہ تو وسعت صاحب، یہ بہت ہی ایک پرسنل چوائس ہوتی ہے کہ وار زون میں آپ رکیں اور نکلنا ہے تو کب نکلنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے انٹرنیشنل میڈیا کو، مغربی صحافیوں کو غزہ تک رسائی نہیں دی. الجزیرہ کو تو انہوں نے اسرائیل میں بھی رسائی نہیں دی، وہ جارڈن سے ادھر ادھر سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور وہاں سے جو بھی رپورٹنگ آئی ہے، جو دنیا کو پتہ چلتا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ فلسطینی خود کرتے رہے ہیں. اور انس الشریف جیسے لوگ ہی جو ہے دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے آئے ہیں پچھلے 22 ماہ کچھ میں. بچ گئے ہیں، میرا خیال ہے انگلیوں پہ بھی پورے نہیں ہیں، اب ان کی بھی آواز جانے والی ہے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں جتنے صحافی مرے، ایسا میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں. فلسطینی میڈیا آفس ہے، اس کے مطابق اکتوبر 2023 یعنی 7 اکتوبر 2023 سے اب تک لگ بھگ 240 کا فگر آ رہا ہے کہ صحافی جاں بحق ہوئے ہیں. پھر ایک نے کیلکولیٹ کیا، اس نے کہا کہ امریکہ کی جو سول وار ہوئی تھی 19 سینچری میں، وہ سیکنڈ ورلڈ وار اور فرسٹ ورلڈ وار اس کو بھی جمع کر لیں، ویتنام کی جنگ کو بھی جمع کر لیں، 90 کی دہائی میں سابق یوگوسلاویہ میں جو خانہ جنگی ہوئی تھی بوسنیا اور سلوویکس میں، اور 9/11 کے بعد کا جو افغانستان ہے اس کی جنگ کو بھی جمع کر لیں. ان سب میں ملا کے جتنے صحافی جاں بحق ہوئے تھے غزہ میں 22 مہینے میں، جو جتنے صحافی جاں بحق ہوئے ہیں، ان کی تعداد ان سب کی تعداد سے زیادہ ہے. یعنی پچھلے یہ اسکیل ہے نا، پچھلے 150 سال میں تقریباً جتنے صحافی جنگوں میں مارے گئے ہیں ان سب سے زیادہ یہاں شہید ہوئے ہیں. اب عالمی رد عمل جو ہے وہ سب سے مزیدار ہے. برطانوی وزیر اعظم کے دفتر سے ایک جاری ہوا ہے مختصر سا میسج. بڑا دکھ ہے جی، بہت افسوس ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. کوئی اس طرح کا ہے ان کا ایک ٹپیکل جو ایک ہوتا ہے نا سائیکلو اسٹائل قسم کا. باقی جو اب تک مذمتیں آ رہی ہیں، حالانکہ فائدہ تو کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فلسطینی اتھارٹی ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبل ہے کہ اس نے شدید رد عمل ظاہر کی. ایران نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اب اگر آپ نے صحافت کا بیج لگا بھی لیا ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے، کیونکہ جو نسل کش قاتل ہے اسے سب سے زیادہ صحافیوں کی گواہی سے خوف ہے کہ گواہی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. قطر کے وزیر اعظم ہیں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیں، فلسطینیوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی تنظیم ہے اونروا، اس کی جانب سے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کمیشن اس کی جانب سے، صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم ہے CPJ اور RSF، ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ، امریکہ کا نیشنل پریس کلب، کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز، ان سب نے جو ہے مذمت کی ہے. یورپ میں مجھے ابھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور یورپی ملک کا پیغام آیا ہو، لیکن فی الحال میری نظر سے وہ گزرا نہیں ہے. اچھا، یہ جو انہوں نے بات کی کہ یہ حماس کے لیے کام کرتے تھے، تو
اس کو صحافیوں کی تنظیم CPJ نے بھی دیکھا، مختلف ادارے ہیں، BBC، ان کے ایڈیٹر نے بھی دیکھا. انہوں نے کہا جی یہ تو کیا وہ دکھا رہے ہیں کہ تصویر ہے جس میں رپورٹر جو ہے وہ حماس کے کسی بندے کا انٹرویو کر رہا ہے. یار صحافی اور کیا کرے گا، ہر ایک سے بات کرے گا نا. تو ہم جیسے ہمارے ہم دیکھتے ہیں صحافیوں کی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ وہ فلاں کا انٹرویو کرتا ہے، کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں ان کے ساتھ ہے. بھائی آپ کا کام ہے سب سے ملنا. آپ جیسے طالبان کا انٹرویو لوگوں نے کیا، اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا، کسی کا مطلب ہے کہ کیا وہ ان کے لیے کام کرتے ہیں. ہاں اگر میں بینک میں کام کر رہا ہوں اور میں حماس سے یا اسامہ بن لادن سے مل رہا تو آپ کہیں بھائی تیرا کیا کام ہے، تو کیوں مل رہا ہے؟ میرا تو کام ہی یہی ہے یار، لوگوں سے ملنا ہے. لیکن کمال ہے، ہنسنے والی بات ہے. ایک وقفہ لے لیں اور پھر یہ تذکرہ جاری رکھتے ہیں. الجزیرہ کے صحافیوں کی ٹارگیٹڈ کلنگ کے بعد ہم جیسا کہ ابھی بات کر رہے تھے، مغربی ممالک سے زبانی کلامی مذمتی بیانات سامنے آ رہے ہیں. یہ سب ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ شہر پر ملٹری قبضہ کرنے کی بات کی ہے. انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، ہم ہتھیا لیں گے غزہ کا یہ جو شہر ہے، یہ شمالی غزہ ہے. اور اس بیان کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ مغربی ممالک سے کہیں سے کنسرن شو کی گئی، کہیں سے کوئی بیان دیا گیا. اور حالیہ ہفتوں میں ایک کیمپین بظاہر چل رہی ہے بعض ملکوں کی، امریکہ کے سوا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم بس اب فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں ستمبر میں. کینیڈا کہہ چکا ہے، یورپی ملک کہہ چکے ہیں، برطانیہ، فرانس نے سب سے پہلے کہا، اور پھر تازہ بیان آیا آسٹریلیا کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی اگر یہ معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو ہم بھی ان کو فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. لیکن آن دا گراؤنڈ اسرائیل کی جو اسٹارویشن پالیسی مسلسل چل رہی ہے، جس کی وجہ سے روزانہ وہاں پہ فلسطینی عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کی جانیں جا رہی ہیں، اس قتل عام کو روکنے کے لیے عملاً ابھی تک کوئی پالیسی کسی نے واضح نہیں کی، کوئی اقدام واضح نہیں کیا. تو اسامہ بن جاوید سے جب ہماری آج بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو وائڈر ایک سینیریو ہے، ایک انٹرنیشنلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیان بازی بظاہر اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ آن دا گراؤنڈ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. جی یہ کنڈمنیشنز اور ریاست کو تسلیم کرنے کی باتیں جو ہے وہ تو بار بار کی جا رہی ہیں. بلکہ آپ نے سب سے پہلے یہ سنا تھا فرانس کے صدر سے، جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اسرائیلی ریاست تسلیم کر لیں گے جیسے ہی جنگ بندی ہوئی. تو یہ تمام باتیں وہ فرسودہ چیزیں ہیں جن کو جھاڑ پہنچ کے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یقیناً اس سے اسرائیل کو دوبارہ ایک پش مل جاتا ہے کہ وہ اپنی نسل کشی جاری رکھے، غزہ کے لوگوں پہ ظلم ڈھاتا رہے. حقیقت یہ ہے کہ جو یہ کسی دوسری ریاست کو، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا نہ کرنا بہت دور کی بات ہے. اصل میں اس وقت اشد ضرورت یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کے لیے، اگر وہ 20 لاکھ ابھی تک زندہ ہیں، شہ خردونوش کو بند کر دیا گیا ہے. یعنی یہ ایک انسانی ساختہ ایک جنوسائیڈ ہے، ایک قحط ہے، جو صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اسرائیل وہاں پہ اشیائے خردونوش کو جانے نہیں دے رہا ہے. اسرائیل نے اس پالیسی کو جاری رکھنے کے لیے علامتی طور پہ چند گینگز ہیں، ایسے چند گروہ ہیں جو بندوق بردار ہیں، اور ان کو حماس کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے ان کی سرپرستی کی ہے، اور ان کو تجارتی ٹرک لے جانے کی اجازت دے دیتا ہے. تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی میڈیا پہ دکھایا جائے گا کہ شاید بازاروں میں کچھ چیزیں موجود ہیں، لیکن آٹے کا ایک تھیلا جو 3 شیکل کا ملتا تھا، اور اگر وہ 3000 شیکل کا ہو جائے تو آٹے کے تھیلے جتنے بھی لے آئیں وہ کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. غزہ کی 90% سے زیادہ آبادی کو امداد کی ضرورت ہے، وہ اسرائیل نے بند کی ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے آپ کو بہت ساری جگہوں سے، ان تمام آرگنائزیشن سے، اقوام متحدہ سے کافی حد تک جو ہے وہ کنڈمنیشن نظر آ رہی ہے. اس کی ایک اور جو ہے اس کو لیپا پوتی کرنے کے لیے اسرائیل نے GHF نامی ایک امریکی مرسنری تنظیم، جس میں امریکی سابق فوجیوں کو جمع کر کے ایک قتل گاہیں بنائی ہیں، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، ان کو چند ڈبے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد تاک کر اسرائیلی نشانہ بنا کے انہیں قتل کر دیتے ہیں. 1000 کے قریب لوگ ہیں جنہیں شہید کیا جا چکا ہے گزشتہ 1.5 سے 2 ماہ کے دوران. تو یہ اسرائیل کی ایک سفاکانہ جو عمل ہے اسی کا تسلسل ہے، اور وہی آپ کو نظر آ رہا ہے اب بھی، چاہے وہ غزہ کا شمال ہو یا جنوب ہو. اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ خطے پر
جس کو اس کا قبضہ قائم ہو جائے، اور جتنے زیادہ لوگوں کو وہ جتنے کم عرصے میں قتل کر سکے وہ اس پالیسی پر جاری و ساری ہے۔ اور یہ تمام قسم کے جو ڈھکوسلے ہیں جس میں بات کی جائے کہ جی وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے، یہ ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے، ان کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسامہ نے کہا کہ جی یورپی تڑپ رہے ہیں کہ ستمبر میں اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو ہم تسلیم کر لیں گے، مثلا ایک طرح سے ان کا یہ تھریٹ دینے کا سٹائل ہے، یعنی ان پرنسپل تسلیم نہیں کریں گا کہ ایک قوم ہے، اس کی ایک جگہ ہے اور اس کو بطور ایک اقوام متحدہ میں آبزرور سٹیٹس ہے، جنرل اسمبلی میں پی ایل او بیٹھتی ہے، سیکیورٹی کونسل میں پی ایل او کا ایمبیسڈر تقریر کرتا ہے، مگر تسلیم نہیں کریں گے اس اصول کی بنیاد پہ کہ ایک ملک ہونا چاہیے۔ دھمکی دے رہے ہیں کہ ستمبر میں اگر یہ تم نے ٹھیک نہ کیا، وہ کیا ٹھیک کرے گا؟ اس نے تو کہا ہے فوج کشی کر کے تو میں تو پورے غزہ پہ قبضہ کر رہا ہوں۔ مزے کی بات ہے کہ وہ غزہ پہ قبضے کی پلاننگ اب ریلیز کر رہے ہیں، اسرائیلی چیف آف آرمی اسٹاف نیتنیاہو وغیرہ، ان کی ڈیڈ لائن یورپینز کی ستمبر ہی ہے۔ اب ستمبر تک کون سا غزہ بچے گا، اس میں کتنے لوگ بچیں گے، کس چیز کو یہ تسلیم کریں گے، کس کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اچھا مطالبات بھی فلسطینیوں سے ہیں؟ ہاں، اچھا فلسطینیوں سے، ہاں۔ اور یہ جو آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ہے، اب ہم خوش ہو رہے ہیں بھائی یہ بھی آ گیا ہے، اس نے بھی تسلیم کرنے کی دھمکی دی ہے، کینیڈا نے بھی دی ہے، فرانس نے بھی دی ہے، برطانیہ نے بھی دی ہے۔ اسمال پرنٹ اگر آپ پڑھیں تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر فلسطینی اتھارٹی اسرائیل کے وجود کو دوبارہ تسلیم کرنے کا اعلان کرے تو، اور یہ ایک دفعہ اس نے تسلیم کر لیا، اس سے اب کافی نہیں ہے۔ اچھا 60,000 لوگوں کا قاتل، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، فلسطینی اتھارٹی پہ ہے کہ دوبارہ تسلیم کرنے کا، اسرائیل کے وجود کا اعلان کرے، حماس سے مکمل لا تعلقی اور اپنے رینکس میں یا ارد گرد اگر کوئی انتہا پسند یا دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں تو ان کی صفائی کرے، تب ہم تسلیم کر لیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایتے پھر یہ تو پتہ نہیں سمجھا۔ اچھا پھر ایک اور بڑی چالاکی یہ ہو رہی ہے، نیتنیاہو جو ہے نا، یہ ہے کمینہ، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، یہ سب سے بڑی دھول جھونکی جا رہی ہے دنیا کی آنکھوں میں۔ شاید آپ کو علم ہو کہ اسرائیل میں جتنے بھی پرائم منسٹرز آئے ہیں ان میں سے 3 سیلف کنفیسڈ مرڈررز ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہیں مینہم بیگن، جنہوں نے جب فلسطین کی پارٹیشن ہوئی 48 میں، تو بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں نے فلاں جگہ جو ہے بم لگائے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، یہ ہوا فلانا ہوا، پرائم منسٹر بن گیا۔ اس کے بعد تھے ایتزاک شمیر جو ان کے بعد آئے، وہ بھی برٹش جو اتھارٹیز تھیں 48 سے پہلے ان کو بطور اشتہاری مجرم وانٹڈ تھے، اور یہ انڈر گراؤنڈ تھے، اور وہاں سے انہوں نے ٹیررسٹ سیل بنایا ہوا تھا، برطانوی تنصیبات بھی اڑاتے تھے اور فلسطینیوں کو بھی قتل کرتے تھے۔ ایریل شیرون پرائم منسٹر بنا۔ سب سے پہلے صابرہ اور شتیلا کا قتل عام آپ کو یاد ہوگا جب وہ ڈیفنس منسٹر تھا۔ اس کو ہٹانے کے لیے تل ابیب کی سڑکوں پہ 4.5 لاکھ لوگوں کا جلوس نکلا، تب پریشر پڑا مینہم بیگم جو پرائم منسٹر تھے ان پہ، اور سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اس کو اس کے عہدے سے الگ کر دیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، الگ ہو گیا، چند سال بعد وہ پرائم منسٹر بن گیا۔ اور اس کے ہوتے ہوئے یہ اب جو ہم کہتے ہیں نا قومی سلامتی کا جو اس وقت وزیر ہے بن گویر، کہ یہ ہر ہفتے جا رہا ہے مسجد اقصیٰ میں، سب سے پہلے جو مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں گھسا تھا وہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے ایریل شیرون گھسا تھا جوتوں سمیت، اور اس کی بنیاد پہ جو انتفاضہ 2 جو 2000 سے 2005 تک جاری رہا وہ اسی کے دوران تھا۔ سب سے جو معتدل اور پیاری شخصیت بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، ایک تو تھے ایتزاک رابین، وہ یہ کہتے تھے جب اوسلو سمجھوتا ہو گیا اور وہ ہاتھ ملا لیے کیمپ یاسر عرفات وغیرہ سے، تو بعد میں انہوں نے کہا کہ میں انہیں 1 انچ نہیں دینے کا۔ جو سب سے ان کا لبرل فیس تھا اس کا یہ ہے۔
اچھا ایک اور تھے ان کے وزیر خارجہ رہے, کبھی کبھی پرائم منسٹر بھی تھے, رابین ہی کے ساتھ کے تھے وہ, آلمرٹ ہیں نہیں ایہود براک نہیں سوری مجھے نام نہیں آ رہا ہے, وہ ڈیفنس منسٹر تھے سیکنڈ انتفاضہ میں, وہ بھی بڑا لبرل اور پیارا فیس ہے اور معقول بات کرتا تھا. اس کا بیان ہے کہ اگر فلسطینیوں نے انتفاضہ نہیں روکا تو میں خود ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ تھرو آؤٹ 78 سال سے چلے آ رہے ہیں, لیکن سارا گردہ جو ہے نیتن یاہو پہ ہے. مطلب نیتن یاہو مسئلہ نہیں, نیتن یاہو تو مسئلہ نہیں ہے, اور اگر نیتن یاہو جاتا ہے تو آپ کے پاس بین گویر آئے گا. اچھا یہودی بھی مسئلہ نہیں ہے, زائنزم مسئلہ ہے نا اصل اس پہ کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا. تو غزہ کے حوالے سے آج یہیں تک بات, بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا چلیں گے باجوڑ اور دیکھیں گے وہاں پہ لوگوں میں کیا تشویش بڑھ رہی ہے. ہمارے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں افغانستان کی سرحد سے متصل, وہاں سے روز خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں میں بے چینی ہے, لاقانونیت کی بھی خبریں آ رہی ہیں. آج ایک خبر آئی جنوبی وزیرستان سے کہ وہاں پہ تحصیل برمل میں ایک ہائی اسکول کو نشانہ بنایا گیا ہے. وہاں پہ 2 الگ الگ دھماکے ہوئے. وہاں پہ ایک جو بلڈنگ ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, دوسری جو ہے وہ ہائی اسکول کی بلڈنگ ہے. پہلے بھی اس جگہ پہ کئی سال پہلے بھی یہاں پہ حملہ ہو چکا ہے. وہاں پہ پولیس نے کہا کہ یہاں پہ ویسے ہی انٹرنیٹ وغیرہ بند ہے, چیلنجز ہیں لاقانونیت کے. ساتھ ہی پھر اس سے پہلے باڑہ کا جو باجوڑ کا جو علاقہ ہے وہاں سے ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں یہ خبریں آئی ہیں کہ وہاں پہ لوگوں میں تشویش ہے کہ شاید کوئی فوجی آپریشن ہونے جا رہا ہے. وہاں کی تحصیل ہے لوئی محمد, وہاں سے رپورٹس آئیں کہ دن میں وہاں پہ کرفیو ہے اور اب کچھ لوگوں نے وہاں سے نقل مکانی بھی شروع کر دی ہے. تو سچویشن ہے کیا, ہمیں بتانے کے لیے پشاور سے جوائن کر رہے ہیں ہمارے صحافی دوست محمود جان بابر. محمود جان, تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ آن گراؤنڈ اس وقت سچویشن کیا ہے, کیونکہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس سے کبھی لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا اسکیل ہے نقل مکانی کا, لیکن پھر رپورٹس آتی ہیں کہ نہیں اس میں شاید کچھ مبالغہ بھی ہے. لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ اسکیل بہت بڑا ہے, لیکن یہ اتنا نہیں ہے جتنا 2006, 7, 8 میں تھا, اور اس میں انسانی جانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا, جان و مال دونوں کا نقصان ہو رہا تھا. اس بار سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگوں نے اس جنگ کی اور اپنے لوگوں نے خود ہی اونرشپ لے لی ہے, اور ان کو سنبھالنا اپنے ذمے سب لوگوں نے لے لیا ہے کہ جن لوگوں کے علاقے میں لڑائی نہیں ہوگی وہ لوگ ان لڑائی والے علاقے کو لوگوں کو سنبھالیں گے. لیکن اس میں ایک چیز جو کہ شاید ابھی تک یہاں پہ اس کی انٹینسٹی پہ بات نہیں ہو رہی, وہ یہ کہ اس وقت پاکستان کا یہ اندازہ ہے کہ افغانستان کی کابینہ میں شامل چند وزراء جنہیں شاید حالات کی اس وقت جو سنجیدگی ہے اس کا احساس نہیں ہے, اور ان کے خیال میں وہ کنڑ وغیرہ میں بیٹھ کے اور باقی علاقوں میں بیٹھ کے اور کہیں سے پیسے پکڑ کے, وہ تو کہتے ہیں کلم کلہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں اور باقی جگہوں سے, کیونکہ وہ اینٹی پاکستان رہے ہیں وہ وزراء جو ہیں, اور وہ ہمیشہ سے جو موجودہ افغان کابینہ ہے اس میں بھی وہ کردار ادا کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان میں لانچ کیا جائے, اور ان کے نام بھی ان کے پاس موجود ہیں, اور انہی ناموں کے سامنے آنے کی بدولت ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی بھی لمحے افغانستان کے اندر سٹرائک بھی کر سکتا ہے, اور اس کے لیے بھی باضابطہ طور پہ تیاری ہو گئی ہے, کیونکہ پہاڑ کی دوسری طرف افغانستان ہے, وہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں, پاکستان میں آتے ہیں, یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں. نہ صرف پاکستانی طالبان کو یہاں بھیجا جاتا ہے بلکہ افغانستان کے بھی کافی تعداد میں جو طالبان فارغ ہوئے ہیں اپنی جنگوں سے وہ بھی یہاں آ رہے ہیں. اور ان کے علاوہ بھی تشویشناک بات یہ کہ دیگر ممالک کے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ابھی 4-5 وزیر خارجہ جو ہیں افغانستان کے, ان کا دورہ پاکستان بھی ملتوی ہوا تھا امیر خان متقی کا. تو حالات جو ہیں تو وہ میرے خیال میں اتنے آسان نہیں ہیں. تو اس کو یہ شکوہ موجود اچھا نہیں سمجھتے
تو وہ پاکستان کی ہر بات کا بدلہ جو ہے وہ اس طرح لے رہے ہیں کہ وہ ان کے لوگوں کو اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کے یہاں پہ بھیج رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی خرابی ہے یہ ایک تشویشناک بات ہے، ورنہ یہاں پہ تو طالبان کے خلاف آپریشن بھی ہوتے رہے ہیں، طالبان بھی کارروائیاں کرتے رہے ہیں، اس کا اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا. لیکن اگر یہ ہوتا ہے تو اس کا خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے. لیکن محمود جان ابھی 2-3 مہینے سے تو یہ تاثر مل رہا تھا کہ بڑا پیار محبت چل رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، تو وہ کیا تھا؟ وہ نہ صرف سردار صاحب کی وجہ سے بہتر ہو رہے تھے، بلکہ جو چین میں بھی بیجنگ میں اگر آپ کو یاد ہو تو اسحاق صاحب کی جو اچانک بلا لیا گیا تھا اور وہاں پہ کچھ یادداشتوں پہ دستخط بھی ہوئے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ سب لوگ اس میں شامل نہیں تھے. یہ وہ جو انہوں نے ایک امبریلا سی بنائی ہوئی ہے اس میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو کہ اس جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے امریکہ کے جانے سے پہلے افغانستان میں مختلف ممالک کے لوگ پیسے دیتے تھے تاکہ امریکہ سے لڑا جائے. اب وہ سلسلہ پاکستان اور ہندوستان کا یہ جنگ ہونے کے بعد اب یہ سلسلہ پاکستان کے خلاف شروع ہو گیا ہے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ یہاں سے جا چکے ہیں، جس میں ہندوستان کا نام لے سکتا ہوں، کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد ان کے خرچے تو کم ہو گئے، لیکن وہ جو یہاں پہ گروپس ہیں ان کو تو پیسوں کی ضرورت ہے. ان کو تو اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ پیسے کس کی طرف سے آ رہے ہیں. ان کے پاس تو مسجدوں میں پیسے رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں، اور انہی کے جیسے نمازیوں کے روپ میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اہل خیر حضرات کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ یہ رقم ہے جہاد کے لیے تو آپ لے لیں. تو اس وقت ہماری اطلاع کے مطابق افغانستان کے اندر جو جہاد کے لیے ایک سپاہی کو جتنے پیسے ملتے تھے اس سے زیادہ پاکستان میں مل رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان میں اس وقت وہ تمام گروہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں جو کہ فارغ تھے، بے روزگار اپنے کہہ سکتے ہیں، یا وہ کچھ کر نہیں رہے تھے. اس کے علاوہ افغانستان میں بھی جو جنگجو تھے تو وہ بھی فارغ ہو گئے تھے، تو وہ بھی یہاں آ گئے ہیں. ان کے لیے بھی بڑا آسان ہے کہ افغانستان کے وقت سے زیادہ پیسے انہیں ملیں اور وہ کچھ وقت یہاں گزاریں، جب ان کی چھٹیاں ہوں پہاڑی کراس کر کے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور گھر میں کچھ دن گزار کے واپس اسی جنگ میں آ جائیں. اچھا، تو یہ جو ایک سلسلہ ہے یہ دونوں یہ پاکستان کی طرف پریشر اس لیے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ کا یہ خیال ہے جو کہ پاکستان کے حالات کو سنبھالتے ہیں اور وہ سیویلینز ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ ہم ہندوستان سے جب جیتے تھے تو پاکستان کی ایک بڑی پوزیشن بن گئی تھی، اب ہمیں پھر ایک ولنریبل سٹیٹ کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ یہ تو بڑی کمزور سا ملک ہے، دیکھیں اتنے سے طالبان اس سے نہیں سنبھالے جا رہے، اس لیے سارے علاقوں میں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ہے. جی ٹھیک ہے محمود جان بابر، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو سچویشن جو ہے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ مزید کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے. بے روزگار جو ہیں لوگ ہیں وہ دہاڑی لگا رہے ہیں. تو ایک بریک لیں گے، واپس آئیں گے تو چلیں گے بلوچستان. وہاں سے بھی کنسرن بڑھتی جا رہی ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. ویلکم بیک. بلوچستان میں پچھلے 3-4 دن پہلے خبر آئی تھی کہ انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں وہ معطل ہیں. وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ اگست کا مہینہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، یوم آزادی بھی ہوتا ہے، اکبر بگٹی صاحب کی برسی بھی ہوتی ہے، تو 31 اگست تک انٹرنیٹ سروسز معطل رہیں گی. اور وجہ یہ تھی کہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ ان پہ قابو پایا جائے یا ان میں کمی کی جائے. لیکن انٹرنیٹ سروسز بند ہونے کے بعد 2 خبریں آئیں ہمارے پاس. ایک تو یہ کہ کل کوئٹہ سے پشاور جانے والی جو جعفر ایکسپریس تھی اس کی 6 بوگیاں کوئٹہ اور کولپور کے درمیان دشت کا جو علاقہ ہے وہاں ٹریک پہ دھماکہ ہوا تو وہ پٹری سے اتر گئیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اس واقعے کے بعد سے کم از کم 14 اگست تک کوئٹہ اور دیگر صوبوں کے درمیان ٹرین سروس معطل کر دی گئی ہے. سروس سے کنفیوز نہیں ہوئیے گا کہ جی ہر روزانہ ٹرینیں 4-5 جو ہیں وہ جا رہی ہیں. جعفر ایکسپریس وائٹ ٹرین ہے جو کوئٹہ کو پشاور سے ملاتی ہے روزانہ، جبکہ ایک بولان میل ہے جو ہفتے میں 2 دفعہ کوئٹہ سے کراچی جاتی ہے. اور 4 دن میں یہ دوسرا دھماکہ ہے. جمعرات کو سبی کے قریب بھی دھماکہ ہوا تھا ٹریک پہ، لیکن خوش قسمتی سے جعفر ایکسپریس جو ہے وہ گزر گئی تھی، لہٰذا کچھ خاص نہیں ہوا. دوسری جو خبر آئی انٹرنیٹ کی بندش کے بعد وہ یہ تھی کہ زیارت کے اسسٹنٹ کمشنر افضل باقی
بیٹے سمیت اغوا ہو گئے۔ نامعلوم مسلح افراد نے گن مین، ڈرائیور اور دیگر کو تو چھوڑ دیا، لیکن اے سی اور ان کے بیٹے کو لے گئے۔ ضلع کیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ 4 جون کو تم کے اے سی حنیف نورزئی اغوا ہوئے تھے۔ بی ایل اے نے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن تاحال ان کی بازیابی نہیں ہو سکی۔ سید علی شاہ صاحب، کوئی فرق پڑا امن و امان میں، یا ٹیرر خبر نہیں ہوئی ہے کہ بھیا انٹرنیٹ بند ہے تو وارداتیں کم کر دو؟ بہت شکریہ سر۔ کوئی خاص فرق نہیں پڑا ہے، وہ اس لیے کہ ظاہر ایک ہائی پروفائل سینئر ایڈمنسٹریشن آفیسر ہے، وہ زیارت سے اغوا ہوتے ہیں۔ زیارت کا شمار بلوچستان کے انتہائی پرامن اضلاع میں کیا جاتا ہے۔ وہاں تو پتہ نہیں کوئی 10-12 سال تک پہلے تو کوئی ایف آئی آر بھی تاریخی طور پر، یعنی جب سے ضلع بنا تھا اس وقت سے لے کے کوئی 10 سال پہلے تک کوئی ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے پھر پاکستان کا بہت بڑا مشہور ٹورسٹ پوائنٹ ہے زیارت، وہاں سے کسی افسر کا اغوا ہونا یقیناً یہ حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 5 روز سے یا 6 روز سے جو انٹرنیٹ سروس ہے وہ صرف کوئٹہ میں نہیں بلکہ بلوچستان کے تمام 37 اضلاع میں معطل ہے۔ ایک تو وہ واقعہ ہوا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہے کہ کسی سسپیکٹ کو، مشتبہ شخص کو یا تو حراست میں لے لیا گیا ہے، یا اس حوالے سے کس لیول کا سرچ آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے، وہ بھی میڈیا سے ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ کل جعفر ایکسپریس چونکہ 12 بم دھماکوں کا جو ہینڈ گرینیڈ حملے ہیں یا ٹریکس پہ حملے ہیں وہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن کل خوش قسمتی سے کوئی انسانی جان جو ہے وہ ضائع نہیں ہوا۔ البتہ یہ ہے کہ بوگیز کو، انجن کو نقصان پہنچا۔ آج پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان ریلوے نے، ان کے ترجمان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اس میں کہا گیا کہ یوم آزادی 14 اگست تک جو ٹرین سروس ہے بلوچستان سے اندرون ملک جانے والی جو ٹرین سروس ہے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بولان میل بھی ہے، جعفر ایکسپریس بھی ہے، دیگر جو مسافر ٹرینیں ہیں، ظاہر جو مڈل کلاس غریب لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے سفر کر رہے تھے، تو ابھی یہ ٹرین سروس بھی معطل ہو گئی ہے۔ یہاں پہ یہ بات کہنا بھی بہت ضروری ہے سر کہ اس وقت کوئٹہ ٹو اسلام آباد جو ایئر ٹکٹ ہے، ہوائی جہاز کا جو ٹکٹ ہے، وہ کل میں نے پتہ کیا، وہ کوئی ٹریول ایجنٹ بتا رہا تھا کہ 70,000 روپے اگر آپ نے بر وقت کیا تو ٹھیک ہے، آپ کو 20-25 ہزار میں یہ مل جائے گا، کیونکہ سیٹیں ساری بک ہوتی ہے۔ کوئٹہ ٹو اسلام آباد ہائی وے 5 بجے کے بعد آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ جس کا بھی تھوڑا بہت بس چلتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں، تو وہاں پہ بہت زیادہ اوور کراؤڈنگ ہے، رش ہے، اس وجہ سے 60,000 65,000 70,000 جو ایئر کمپنیز ہے وہ چارج کر رہی ہے۔ تو فی الحال یہ صورتحال۔ اچھا مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب کہ آپ نے ہوائی سفر کی بات کی تو مجھے یاد آیا کہ حکومت نے یہ جو زائرین جاتے ہیں ایران اور عراق، ان کی آسانی کے لیے، اس لیے کہ انتہائی غیر محفوظ ہے زمینی راستہ، تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کوئٹہ سے لے کے زائدان کے لیے ہم پروازیں شروع کر رہے ہیں۔ اب کوئٹہ کیسے پہنچے گا وہ پرواز لینے کے لیے؟ یہی بات ہے نا، اگر وہ کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے وہ سفر کریں گے تو بہت زیادہ جو ہے ان کو خرچ کرنا پڑے گا۔ کراچی سے پھر بھی تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے۔ رسک بھی ہے، لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر بائی روڈ آتے ہیں تو پھر رسک ہے۔ اب ظاہر ہے کوئٹہ سے لے کے تفتان جو ہے آپ نے دیکھا ہے کوئی 650-700 کلومیٹر دور ہے، سفر ہے، تو اس میں ظاہر سیکیورٹی دینا گورنمنٹ نے تو کہا کہ جی ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اب ایئر ایران جو ہے، ایران کا جو ان کی ہوائی جو کمپنی ہے، انہوں نے کوئٹہ ٹو زائدان ڈائریکٹ فلائٹ شروع کی ہے۔ یہ ایک ریلیف تو ہے لوگوں کو، لیکن یہاں جو کوئٹہ میں رہ رہے ہیں یہ ان کے لیے ریلیف ہے۔ لیکن آپ کے کراچی سے آنے والے جتنی بھی زائرین ہیں، عراق، کربلا، ایران جانے والے جو لوگ ہیں، وہ تو ظاہر ہے پہلے وہ کوئٹہ پہنچیں گے تب جا کے۔ آپ نے صحیح بات کی
تو یقیناً ایک امن کی صورتحال ابتر ہے، اور انٹرنیٹ کا بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی زیادہ اثر نہیں پڑا ہے۔ پلاننگ کی بات ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، خوشخبری ہے کہ جو لوگ کوئٹہ نہیں جا سکتے تو وہ کراچی میں ہی رہیں، اور یہاں سے ایک فیری سروس ان قریب کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہاں وہ ڈائریکٹ جائے گی، ایران کی بندرگاہ پہ بھی جائے گی، یو اے بھی جائے گی، اور عراق بھی جائے گی انشاءاللہ۔ تو وہ فیری سروس جو ہے میرا خیال ہے کراچی سے بھی شروع ہو رہی ہے اور گوادر سے بھی شروع ہو رہی ہے، بس شروع ہو رہی ہے۔ سعید علی شاہ، آپ کا بہت بہت یار، ہمیشہ بڑا ہی دکھ ہوتا ہے آپ سے بات کر کے، اور جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں، جو ارد گرد ہو رہا ہے، اور سرکار کے روز بیانات آ جاتے ہیں کہ کیا ایک ہمارے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، ایسے ہیں، دیکھ لیں گے، یہ کر لیں گے۔ آپ امیجن کریں یوم آزادی آپ اس طرح سے منائیں گے کہ آپ اسینشلی کٹ آف ہیں، ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں، باقی صوبوں سے کٹ آف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہر چیز کو جو ہے نا نیگیٹیولی نہیں لینا چاہیے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں وہ یوم آزادی اپنے صوبے میں رہ کے منائیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے صوبوں میں رہ کے بنائیں، تو جو جہاں ہیں وہیں رہے، وہاں رہے۔ یوم آزادی کے بعد پھر اگر کہیں جانا ہو یا نہ جانا ہو، تو اس میں مجھے تو گڈ انٹینشنز ہوتی ہیں۔ اسی پازیٹیو نوٹ پہ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، شب بخیر۔